السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج شہر نیلور سے ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ معراج کی تاریخوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد استعانت طلب کرتے ہوئے میں اس سوال کا جواب آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ جس طرح شب قدر کی تاریخوں میں کوئی یقینی اور قطعی قول نہیں ہے کہ شب قدر کس تاریخ کو آتی ہے، بلکہ اس باب میں حدیث کی کتابوں میں مختلف راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کسی رات کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ شب قدر گھومتی رہتی ہے، کبھی یہ رمضان کی 21، 23، 25 کو تو کبھی 27 اور 29 کو ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ان تاریخوں کے علاوہ بھی ہو جاتی۔ اس لیے شب قدر کی قطعی تاریخ کا ذکر اسلام میں نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حکم لگایا گیا ہے۔ اسی طرح سے معراج کی بھی مختلف تاریخیں اور مہینے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج نبوت سے پہلے ہوئی، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے، تیسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، اور اس قسم کی بھی روایتیں ہیں کہ یہ ہجرت سے 6 مہینے، 8 مہینے، 11 مہینے پہلے ہوئی ہے، اور کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال 1 مہینہ، 1 سال 2 مہینہ یا 1 سال 3 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ بھی معراج کی اور تاریخیں کتابوں میں منقول ہیں۔ علماء نے 10 سے اوپر قول معراج کی تاریخوں کے بارے میں نقل فرمائے۔ سیرت النبی کی مشہور معروف کتاب المواہب اللدنیہ میں اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی کل تعداد 36 ہے۔ ظاہر ہے جب 36 بار معراج ہوئی ہوگی تو مختلف تاریخوں میں ہی ہوئی ہوگی، اس لیے جس صحابی کو جس تاریخ کا علم ہوا اس نے وہی تاریخ نقل کر دی، اور اس لیے معراج کی مختلف تاریخیں نقل ہو گئی ہیں۔ مگر یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ 36 معراجوں میں 35 معراج روحانی اور منامی ہیں، اور ایک ہی معراج جس کا ذکر سورہ اسراء میں اور سورہ نجم میں کیا گیا ہے وہ جسمانی معراج ہے، اور یہی معراج مسلمانوں میں مشہور معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم جان کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی، پھر سدرۃ المنتہی اور وہاں سے نامعلوم منزلوں تک سفر فرمایا ہے، اور اسی رات آپ کی واپسی بھی ہوئی ہے۔ اسی معراج کا ذکر عام طور پر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ مبارک سفر کب ہوا اس کے بارے میں محقق علماء کی تحقیق یہ ہے، جیسے علامہ حجر عسقلانی، صاحب الفتح الباری، ابن قتیبہ دینوری اور جمہور علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ طائف سے واپسی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ ہندوستانی علماء میں علامہ سید سلیمان ندوی، صاحب سیرت النبی، اور علامہ سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب مہر نبوت میں یہی تحقیق پیش فرمائی ہے، اور سن 1190 میں معراج کا واقع ہونا تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ محدث عبد الغنی مقدسی، امام نووی شارح مسلم اور امام رافعی وغیرہ نے رجب کا مہینہ بھی تحریر کیا ہے، اور سارے مباحث کو ایک جگہ جمع فرما کر محدث کبیر عبد الغنی مقدسی نے 27 رجب کی تاریخ معراج کے لیے متعین فرمائی ہے، اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔ تفصیل کے لیے آپ زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 355 سے 358 تک میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ معراج میں اصل چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی قدر و منزلت عطا فرمائی، اور قربت الہی اور آپ پر کیے گئے انعام و اکرام کا ذکر مقصود ہے۔ تاریخ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر تاریخ ضروری ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف تاریخ کا ذکر فرما دیتے۔ جمہور امت کا مذہب یہی ہے
کہ معراج بحالت بیداری جسم روح کے ساتھ زمین سے آسمانوں اور اس سے بھی آگے وراء الورا تک ہوئی ہے، اور ایسی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ہوئی ہے، اور جمہور کی یہ بھی تحقیق ہے کہ وہ 27 رجب کو ہوئی ہے۔ 27 رجب کو اگر کوئی مانتا ہے تو درست ہے، جو نہیں مانتے ان سے پوچھا جائے گا کہ پھر کون سی تاریخ ہے۔ اور یہ 27 رجب کو معراج کا ماننا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اور کوئی 27 کو نہ مان کر کوئی اور تاریخ مانتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، واللہ عالم۔ سامعین گرامی، ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہے وہ معراج کے سائنسی دلائل پر منحصر ہے، اور ہم نے سائنسی نقطہ نظر سے اللہ کے رسول کی معراج کو ثابت کیا ہے، اسے بھی آپ سنیں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ 1-2 دن میں وہ اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔